لیتے، ان کے سینونیمز لکھ لیتے ہیں، ان کے انٹونیمز لکھ لیتے ہیں. ایسا ہی ہے بھائی آپ نے کبھی قرآن کے انٹونیمز لکھے ہیں؟ مطلب وہ جب کتاب آپ کے ہاتھ سے چھوٹی ہے جی تو اس کی جگہ کسی اور چیز نے آکوپائی کر لی ہے. ٹھیک ہے. بزرگ دوپہر کے وقت بھینسوں کا چارہ کاٹ کے اپنی دوپہر کو کسی بانس یا برنے کی چھاؤں. تو اب اس شوق کو بیدار کیسے کرنا ہے کہ نوجوان نسل جو کہ صرف سلیبس کی کتابوں کو ہی کتابیں سمجھتی ہے، تو ان کو لانا ہے کتاب پڑھنے کے شوق کی طرف، دیکھیے کیسے پیدا کریں؟ کسی بھی چیز کے شوق کو جب آپ نے کسی سرٹن سوسائٹی میں اس کا رواج ڈالنا ہوتا ہے، اس شوق کو پروان چڑھانا ہوتا ہے، تو آپ کو اس کا چرچا کرنا پڑتا ہے. اچھا. مثال کے طور پہ آپ کے ہاں پیپسی، کوک اور ان کے یہ نام نہیں لینے چاہیے، لیکن ان برانڈز کے پہلے نام نہیں تھے، وجود نہیں تھے یہاں پہ. تو پھر کیا ہوا کہ آپ نے ان کا چرچا کیا، جی ایسا آپ نے ان کو ایڈورٹیز کیا، ان کو آپ نے بڑے پیمانے کے اوپر ان کی تشہیری مہمات چلائیں. اور پھر آج وقت ہے کہ آپ کو پتا بھی ہے حالانکہ جی کہ کول ڈرنک جب آپ کسی کو پلاتے ہیں تو اس کے افیکٹس باڈی کے اوپر پازیٹیو نہیں آتے. جی اس کے باوجود آپ کے پاس فرسٹ پرائورٹی کے اوپر پیش کرنے کے لیے کول ڈرنک ہی ہوتا ہے. اور ایون کہ کھانے کے بعد تو کولڈ ڈرنک لازمی کھانے کے بعد بھی آپ جو کہ نقصان دہ ہے. اب دیکھیے دیکھیں نا مطلب وہ جب کتاب آپ کے ہاتھ سے چھوٹی ہے جی تو اس کی جگہ کسی اور چیز نے آکوپائی کر لی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے اگر ہم کتاب کے شوق کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں جی کہ کتاب کام کرے، کتاب لوگوں کی زندگی میں اپنا عمل دخل لائے دوبارہ، جی تو ہمیں کتاب کی ترویج کرنی ہوگی. کتاب کو ہمیں اپنے ناشتوں کا حصہ بنانا ہوگا. واہ. کتاب کو ہمیں اپنی محفلوں کا حصہ بنانا ہوگا. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا اپنے بچپن میں کہ بزرگ دوپہر کے وقت بھینسوں کا چارہ کاٹ کے اپنی دوپہر کو کسی بانس یا برنے کی چھاؤں کے نیچے کسی بہتے پانی کے کھالے کے اوپر اپنی چارپائیاں بچھاتے اور وہاں پہ 20 لوگ اکٹھے ہوتے اور دوپہر کو کوئی ایک سیانہ پڑھا لکھا شخص وہاں پہ ان کو ہیر سناتا، وہاں پہ ان کو لوگ سٹوری سناتا، وہاں مرزا صاحبہ کے قصے چلتے، وہاں سونی مہیوال کی داستان عشق جب فلسفیکل وے میں وہ لوگوں کو بتاتا، تو آپ یقین کریں وہ لوگ جو کتاب پڑھ نہیں سکتے تھے وہ کسی بھی گرے ہوئے ورق کو پہلے چومتے پھر سینے سے لگاتے. یعنی کتاب کی تشہیر اس طرح کی جاتی. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اگر آج کتاب بینی کو فروغ دینا ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنی نئی نسل کے لیے، تو اس کے لیے ہمیں یہ سب چیزیں کرنی ہوں گی، چند چیزیں کرنی ہوں گی. ہم اپنے بچوں کو کتاب کی طرف رغبت دلائیں، ہم ان کو نوٹنگ کی عادت ڈالیں. میں اس میں ضمنی سی چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں. جی ضرور شیئر کریں. کہ دیکھیے ہم نے قرآن پڑھتے ہیں، جی قرآن پڑھنے کی جو ہمارا پرسپیکٹو ہے، جو ہماری سوچ ہے، اس میں یہ بہت کم ہے انٹینشن ہماری کہ ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے پڑھیں. ہم قرآن کو شاید ثواب کی خاطر پڑھتے ہیں. اور اگر آپ جس چیز کو آپ دیکھیں، آپ اور رسمن پڑھتے ہیں، آپ اپنی BA کی انگریزی پڑھتے ہیں، تو جو بچے پڑھتے ہیں ان کو پتا ہوگا، جو مجھے اس وقت سن پا رہے ہیں، وہ بچے کیا کرتے ہیں کہ وہ اس انگریزی کی کتاب کے سطروں کے نیچے، لائنوں کے نیچے معنی لکھ لیتے ہیں، ان کے سینونیمز لکھ لیتے ہیں، ان کے انٹونیمز لکھ لیتے ہیں. ایسا ہی ہے. بھائی آپ نے کبھی قرآن کے انٹونیمز لکھے ہیں؟ کبھی قرآن کے اندر سینونیمز لکھے ہیں آپ نے؟ کبھی ان کی میننگز کو، کبھی ان کے مفاہیم کو، کبھی ان کی تشریحات کو، کبھی اس کے مفصل پن کو آپ نے قرآن پہ لکھا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے یہ روایت نہیں ڈالنی، روایت بھی نہیں ڈالی اور پریورٹی میں نہیں رکھی. جی تو یہ چیز ہے کاشف صاحب کہ ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس کی تشہیر کریں.